بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس سے پچھلے سبق میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اہل عرب ہر مصدر سے 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں، جن میں سے 6 افعال ہیں اور 6 اسماء ہیں۔ ماضی، مضارع، جحد، نفی، امر اور نہی، یہ 6 فعل ہیں جو ہر مصدر سے مشتق کیے جاتے ہیں، اور اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں آلہ، اس میں تفضیل، اس میں زمان اور اس میں مکان، یہ 6 اسماء ہیں جو ہر مصدر سے مشتق کیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے صرف صغیر کیا ہوتی ہے اس پہ تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ یہ جو 12 چیزیں بنائی جاتی ہیں مصدر سے، تو ان میں سے ہر ایک کی پھر مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ ہر حالت کو صیغہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کے بہت سے صیغے ہوتے ہیں ہر ایک کے۔ ان میں سے مثلا ماضی ہے تو اس کے 14 صیغے ہیں، مضارع کے 14 صیغے ہیں، اسی طرح اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ کے صیغے ہیں۔ تو ان صیغوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ فارسی میں اسے گردان کہتے ہیں۔ گردان کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، گردانیدن سے بنا ہے، گردانیدن کا معنی پھیرنا۔ تو ایک لفظ کو مختلف حالتوں کی طرف پھیرا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ سے دوسرے لفظ بنائے جاتے ہیں تو مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ صرف صغیر کے متعلق پڑھا ہم نے، یہ جو 12 چیزیں ہیں ان میں سے جن کے صیغے زیادہ تھے ان میں سے ایک ایک لے لیا گیا، اور جن کے تھوڑے تھے وہ ساری گردانیں لے لی گئیں، اور اس طرح ایک گردان تیار کی گئی۔ جو طالب علم یاد کر لے تو اس کو یہ 12 چیزیں اچھی طرح یاد ہو جائیں، نہ صرف یہ 12 چیزیں یاد ہو جائیں بلکہ ان کے نام بھی آ جائیں اور ان کا پہلا صیغہ بھی اسے یاد ہو جائے۔ پھر آگے ہر ایک کی تفصیلی گردان آئے گی، اسے صرف کبیر کہیں گے۔ یہ صرف صغیر ہو گئی، وہ صرف کبیر ہو گئی۔ مثلا ماضی کا یہاں صرف پہلا صیغہ ہے ضربہ، تو یہ صرف صغیر میں پہلا صیغہ آ گیا، اور صرف کبیر میں ہم ضربہ کی پوری گردان پڑھیں گے۔ اب یہ تو ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں۔ آج کے سبق میں پہلی بات جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ صرف بہائی کے مصنف نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو فعل ہوتے ہیں نا، ماضی، مضارع، جحد، نفی، امر، نہی، جن کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں، تو ان کے مختلف صیغے کیوں ہوتے ہیں۔ مثلا ماضی کے 14 صیغے کیوں ہیں، مضارع کے 14 صیغے کیوں ہیں، تو اس کو پہلے ہم اردو میں سمجھ لیتے ہیں، پھر عربی میں سمجھیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ اردو، پنجابی جو بھی ہماری زبانیں ہیں علاقائی، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کام کے متعلق ہم نے بیان کرنا ہو کہ یہ کام ہوا ہے مثلا، تو اس میں اگر بات کرنے والے نے اپنے متعلق یہ کہنا ہو کہ اس بات کرنے والے نے یہ کام کیا ہے تو وہ اور طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ سامنے والے کو کہنا ہو کہ اس سامنے والے نے یہ کام کیا ہے تو اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور کوئی ایسا بندہ جو وہاں موجود نہیں اس کے متعلق یہ بیان کرنا ہو کہ اس نے کام کیا ہے تو اور طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح واحد یعنی ایک کے لیے اور طرح کے، اور جمع یعنی زیادہ کے لیے اور طرح کے۔ مثلا اردو میں لے لیں، ہم کہیں گے اس نے نماز پڑھی، انہوں نے نماز پڑھی، تو نے نماز پڑھی، تم نے نماز پڑھی، یا وہ آیا، وہ آئے۔ ہم نے دیکھا کہ آیا اور آئے، بیٹھا، بیٹھے، تو تو، میں، ہم، یہ الفاظ بھی تبدیل ہوئے ہیں، اور آیا، آئے، بیٹھا، بیٹھے، گیا، گئے، یہ الفاظ بھی تبدیل ہوئے ہیں، یعنی شکل تبدیل ہوئی ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی ہوتا ہے کہ جب کسی فعل کے متعلق، فعل کام کو کہتے ہیں، ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح طالب علم کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ فعل کا معنی ہے کام، اور ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا، تو کام فعل ہو گیا اور کرنے والا ہو گیا فاعل۔
یہ جو مصنف نے کہا ہے نا فعل حدث است، حدث کا معنی کام ہے، یعنی فعل ایک کام ہوتا ہے، فعل کام کو کہتے ہیں۔ اورا محدث می باید، اس کو محدث کی ضرورت یعنی کرنے والے کی ضرورت ہے، اور اس کا محدث ہی اس کا فاعل کہلاتا ہے۔ تو فعل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بیان کیا جاتا ہے نا، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تعریف کے اندر کہ فعل کسے کہتے ہیں، جس میں کسی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بیان کیا جائے۔ اب جب کام کا کرنا یا ہونا بیان کریں گے تو کام کرنے والے کا بھی ذکر آئے گا، تو وہ کام کرنے والے چونکہ مختلف ہیں تو ان کو بیان کرنے کے لیے پھر الفاظ بھی مختلف ہیں، جس طرح میں اردو میں مثال دے چکا ہوں کہ وہ گیا اور وہ گئے، وہ آتا ہے وہ آتے ہیں، وہ آئے گا وہ آئیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ الفاظ تبدیل ہو رہے، اس کی شکل تبدیل ہو گئی، اسی طرح عربی زبان میں بھی۔ اب اس میں اگر کل اس کی شکلیں ہم بناتے کہ کتنی صورتیں اس کی ممکن ہو سکتی ہیں کام کرنے والے کی، تو اصل میں وہ جو ممکنہ صورتیں ہیں کل جو بن سکتی ہیں، جن کے استعمال کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ ہیں 18۔ وہ کتنی ہیں؟ 18۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، ابتدا ہے بالکل، اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کام کرنے والے 18 طرح کے ہو سکتے ہیں، تو پھر اس لیے فعل کے صیغے بھی 18 ہونے چاہیے۔ کیسے 18 ہو سکتے ہیں؟ اب میں وہ سمجھاتا ہوں۔ اس سے پہلے ہمیں کچھ اصطلاحیں سمجھنی ہوں گی۔ واحد، تثنیہ اور جمع، ایک تو یہ 3 اصطلاحات ہیں۔ واحد کا معنی ایک، تثنیہ معنی 2، جمع کا معنی 2 سے زیادہ۔ واحد معنی ایک، تثنیہ 2 اور جمع 2 سے زیادہ۔ یہ بات یہاں ضمنی طور پہ سمجھ لیں کہ زیادہ تر جو دنیا میں زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں صرف واحد جمع ہی ہوتی ہیں۔ کچھ زبانیں ہیں جن میں واحد کے علاوہ تثنیہ بھی ہوتا ہے، یعنی 2 کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے۔ عربی ان زبانوں میں شامل ہے کہ جن میں 2 کے لیے الگ لفظ ہے، اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ 3 اصطلاحیں سمجھ آ گئیں کہ واحد ایک، تثنیہ 2، جمع 2 سے زیادہ۔ مذکر اور مؤنث وہ ہم سمجھتے ہیں، نر اور مادہ کہہ لیں یا مذکر اور مؤنث کہہ لیں۔ تیسری اصطلاح جو یہاں سمجھنا ضروری ہے وہ ہے غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب، حاضر اور متکلم۔ جب آپ کسی ایسے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو وہاں موجود نہیں، یا جس سے بات نہیں ہو رہی، موجود بے شک ہے لیکن آپ اس سے بات نہیں کر رہے، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا بات کرنے والا، ایک وہ ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے، جس سے وہ بات کر رہا ہے، جس سے اس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ بات کرنے والا اپنے بارے میں اگر بات کر رہا ہے تو جو لفظ وہ بولے گا، جو صیغہ وہ بولے گا، اسے کہتے ہیں متکلم کا صیغہ۔ متکلم کا صیغہ، مثلا وہ کہے میں آیا، میں بیٹھا، ہم آئے، ہم بیٹھے۔ اب یہاں بات کرنے والا یا بات کرنے والے اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو جو صیغے وہ بولیں گے تو وہ متکلم کے صیغے کہلائیں گے۔ سامنے والے کے بارے میں آپ کہیں کہ تو آیا، تو بیٹھا، یا تم آئے، تم بیٹھے، تو یہ صیغے حاضر کے صیغے کہلائیں گے۔ متکلم یعنی جو اپنے بارے میں بات کرے، متکلم جو اپنے بارے میں بندہ بات کرتے ہوئے جو لفظ بولتا ہے، حاضر جو سامنے والے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بولتا ہے، اور غائب کہ تیسرے بندے کے متعلق بات کرتے ہوئے جو لفظ ہم بولتے ہیں، جو صیغے بولتے ہیں، وہ صیغہ غائب کا صیغہ کہلاتا ہے۔ یہ صیغہ کا لفظ جو ہے بار بار یہاں آنا ہے، اس کو بھی سمجھیں اور ذہن نشین کریں۔ صیغہ کا معنی ہے کسی لفظ کی ایک خاص شکل، مثلا ضربہ ہے نا، یہ ایک خاص شکل ہے، ضربا الگ شکل ہے، ضربو الگ شکل ہے، تو یہ سارے الگ الگ صیغے ہیں۔ ضربہ ایک صیغہ یعنی ایک شکل، ضربا دوسری شکل، ضربو تیسری شکل، ضاربن الگ شکل، مضروبن الگ شکل، تو یہ سارے صیغے ہیں۔ اب 3 طرح کے ہو سکتے ہیں بندے جو کام کرنے والے ہیں، یعنی وہ خود بھی ہو سکتا ہے بات کرنے والا، سامنے والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی تیسرا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ساری اصطلاحیں جب ہم نے سمجھ لیں، واحد، تثنیہ، جمع،
مذکر مؤنث اور غائب حاضر اور متکلم۔ اس کے بعد ہم ان 18 صورتوں کو سمجھتے ہیں کہ کام کرنے والے 18 طرح کے کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ 18 طرح کے اس طرح ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، یعنی متکلم کا صیغہ بول رہا ہے، تو اب وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ 3 صورتیں بن گئیں، اور تینوں صورتوں میں وہ ایک ہے تو مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی، 2 ہیں تو مرد بھی ہو سکتے ہیں عورت بھی، 2 سے زیادہ ہیں تو مرد بھی ہو سکتے ہیں عورت بھی۔ تو اس طرح 6 صورتیں کام کرنے والوں کی یہاں بن گئی۔ مزید میں واضح کر دیتا ہوں، مثلا نماز، کوئی کہنا چاہتا ہے نماز پڑھنے کے متعلق بتانا چاہتا ہے اپنے متعلق، تو وہ ایک مرد بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ایک مرد نے نماز پڑھی۔ وہ ایک عورت بھی ہو سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے میں ایک عورت نے نماز پڑھی۔ وہ 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ مرد اور زیادہ عورت۔ تو 6 حالتیں یہ بن گئیں کام کرنے والے کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ سامنے والے کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں تو وہ سامنے والا جس کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نے کوئی کام کیا ہے، وہ ایک مرد یا ایک عورت، 2 مرد یا 2 عورتیں، زیادہ مرد یا زیادہ عورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو 6 وہ ہو گئے، 6 صیغے یہ بن گئے۔ اسی طرح جس سے آپ بات نہیں کر رہے ہیں، جو وہاں موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک مرد یا ایک عورت، 2 مرد 2 عورتیں، زیادہ مرد زیادہ عورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو 6 وہ ہو گئے۔ تو اس کو ہم یوں کہیں گے کہ 6 صیغے بن جاتے ہیں، ہونے چاہیے متکلم کے لیے، یعنی اپنے بارے میں بندہ بات کرنا چاہ رہا ہے تو 6 صیغے اس کے لیے درکار ہیں، ضروری ہیں۔ سامنے والے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، 6 اس کے لیے ضروری ہیں۔ جو موجود نہیں ہے، جس سے بات نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں یعنی غائب کے لیے بیان کرنا چاہتا ہے تو 6 صیغوں کی وہاں ضرورت ہے۔ تو کل ہمیں عربی زبان کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ضرورت تھی 18 صیغوں کی۔ فعل کی یہ بات ہو رہی ہے، فعل کی گردان، فعلوں کی گردانوں میں 18 صیغوں کی ضرورت ہو سکتی تھی، لیکن صیغے ہیں 14۔ فعل کی گردان میں کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14۔ ضرورت کتنوں کی ہے؟ 18 کی۔ اور ہونے کتنے چاہیے؟ ہونے چاہیے 18، لیکن ہیں کتنے؟ 14۔ 14 کس طرح ہیں کہ وہ جو غائب کے لیے 6 ہونے چاہیے تھے نا، وہ تو 6 پورے ہیں۔ حاضر کے لیے بھی جو 6 ہونے چاہیے تھے وہ 6 پورے ہیں۔ متکلم میں البتہ یہ ہے کہ واحد کا جو صیغہ ہے نا، واحد متکلم کا، وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال، یعنی ایک عورت اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہے تو عربی میں جو لفظ ہے نا، ایک مرد کے لیے بھی وہی لفظ ہے۔ مرد بھی کہے گا ضربتو اور عورت بھی کہے گی ضربتو، میں نے مارا۔ اچھا، اور 2 ہیں مرد یا 2 عورتیں ہیں یا زیادہ مرد یا زیادہ عورتیں ہیں، یہ 4 صورتیں بن گئیں۔ چاروں صورتوں کے لیے صیغہ ایک ہی ہے، یعنی گویا متکلم کے صیغے 2 ہیں لیکن وہ معنی 6 دیتے ہیں۔ 6 معنی تھے، 6 صورتیں تھیں، ان 6 صورتوں کے لیے 6 صیغے ہونے چاہیے تھے، لیکن صیغے عربی والوں نے 2 ہی رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح 4 صیغے یہاں سے کم ہو گئے تو 14 رہ گئے۔ ہونے 18 چاہیے تھے نا، 4 کم ہو گئے تو 4 کم ہو گئے تو 14 رہ گئے 18 میں سے۔ تو اس طرح ہر فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، ماضی، مضارع، جہد، نفی، امر، نہی۔ ان 6 فعلوں کی ہم جب گردانیں تفصیل سے پڑھیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ 14 صیغے بنتے ہیں۔ اب کس طرح؟ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل کی ہر گردان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ فعل کی ہر گردان کے کتنے حصے ہوں گے؟ 3۔ پہلا حصہ غائب والا، دوسرا حاضر والا، تیسرا متکلم والا۔ غائب والے میں 6 صیغے ہوں گے، حاضر والے میں بھی 6 صیغے ہوں گے، اور متکلم والے میں 2 صیغے ہوں گے۔ اس طرح 6 6 12 اور 2 14 صیغے ہوں گے، اور ان کے نام پھر رکھے گئے ہیں۔ ہر صیغے کا ایک اپنا اپنا نام ہے۔ اور یہ جو اصطلاحات ابھی بتائی گئی ہیں نا، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر مؤنث اور غائب حاضر متکلم، یہ اصطلاحات اگر سمجھ کے یاد کی ہوئی ہوں تو نام کوئی مشکل نہیں۔ مثلا غائب سے ہم شروع کریں گے تو پہلے صیغے کا نام ہوگا واحد مذکر غائب،
پہلے کا نام کیا ہوگا؟ واحد مذکر غائب، دوسرے کا نام ہوگا تثنیہ مذکر غائب، اور تیسرے کا نام ہوگا جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب۔ اس طرح یہ 6 صیغے جو ہیں نا یہ کس کے ہو جائیں گے؟ کس کے ہو جائیں گے؟ غائب کے۔ اسی طرح 6 حاضر کے پھر واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، اور پھر جو 2 رہ جائیں گے نا آخری، وہ ان میں سے جو پہلا ہوگا یعنی واحد متکلم کا، وہ مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے، صیغہ ایک ہے معنی 2 دے رہا ہے، اور جو آخری ہوگا وہ تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم، 4 صیغوں کا معنی دے گا۔ اس طرح عربی گرامر میں فعل کی جو شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں، صیغے ہوتے ہیں، وہ 14 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ماضی میں بھی ایسے ہی ہے، مضارع میں بھی ایسے ہی ہے، جحد، نفی، امر، نہی سب میں ایسے ہی ہے۔